الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات بابرکت پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام معرفت یوسف جمال صادق الکمال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعد 18 ربیع الاول 82 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام فروہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی اور ام فروہ کی ماں حضرت اسما صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبع تابعین اہل بیت سادات کرام جلیل القدر ائمہ طریقت میں سے ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے اپنے جد امجد امام زین العابدین اور والد ماجد امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لطائف تفسیر اور اسرار تنزیل میں بے نظیر تھے، حافظ حدیث اور ماہر فقہ تھے۔ الغرض آپ تمام علوم و ارشادات میں کامل اور مشائخ کے پیش رو اور مقتدائے مطلق تھے۔ آپ اخلاق حسنہ اور تفسیر قرآن بلکہ جملہ علوم میں عدیم النظیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقتدائے امت ہیں۔ شش جہات عالم میں آپ کی خدمات کا چرچا ہے۔ شرق تا غرب آپ کے کمالات مشہور ہیں۔ تاحیات خلق خدا کو مستفیض فرمایا۔ آپ معرفت و حقیقت علم و حکمت کے بحر ذخار ہیں۔ لطائف میں بے نظیر ہیں، نکات میں بے مثال ہے۔ آپ کے اقوال مینارہ ہدایت ہیں، آپ کے کلمات و طیبات ہدایت کا دفتر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے سفیان، فاجر سے صحبت مت رکھ، تجھ پر فجور غالب آئے گا۔ جو شخص ہر آدمی سے صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ علماء اسلام نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، ائمہ وقت نے آپ سے فیض پایا۔ اس کے علاوہ آپ کے مشہور تلامذہ امام الفقہ امام اعظم امام مالک سفیان ثوری سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 رجب المرجب 149 ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں زیارت گاہ خلائق ہیں۔